نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء تحریک خلافت کے ہم نے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا، پس منظر بھی دیکھا، مقاصد دیکھے، پھر حالات و واقعات جن سے یہ تحریک خلافت گزرتی رہی ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا۔ آج ہم جو بنیادی طور پر تحریک خلافت کا جو ایک مجموعی تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انالیسس کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تحریک پاکستان کے لحاظ سے یا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے یہ کتنی مؤثر مثبت کارگر ثابت ہوئی۔ اگر تو ہم کسی تحریک کا یہ بنیاد بنا لیں کہ وہ کیا اپنے منزل کو پانے میں کامیاب ہوگی یا اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوگی تو وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد اور منزل کو پانے میں حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو تو اسے ناکام تحریک کا قرار دیا۔ تو اگر تو ہم صرف اس پیمانے پر تحریک خلافت کو پرکھیں تو یقینی بات ہے کہ تحریک خلافت کو ایک کامیاب تحریک تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تحریک خلافت کے اپنے پورے عمل کے دوران جو 1924 تک کہیں بھی جا کر کوئی ایک ایسا پہلو انگریزوں کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ جہاں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایک ایسا عمل اختیار کریں کہ جہاں پر ان کے ساتھ ان کے مطالبات کی تکمیل کے لیے وہ سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئیں، بلکہ الٹیمیٹلی تحریک خلافت بھی جو ہے وہ کمال اتا ترک کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہوگی، اور اگرچہ ترکی تو آزاد ہو گیا، لیکن یہاں پر جا کر ہمیں اس پہلو سے یقینی بات ہے کہ کامیابی کا جو دائرہ کار تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ کامیابی کا بنیادی تصور یہ تھا کہ جو آپ کا متبادل یا مقابل فریق ہے وہ آپ کے مطالبات کو آگے جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار، تو یہاں پر سرنڈر کا کوئی کانسیپٹ ہمیں آسان پھر جو ایک تحریک خلافت کو قائم رکھنے کا تصور تھا، خلیفہ کو قائم رکھنے کا تصور تھا، وہ بھی ہمیں حاصل ہوتے ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں تحریک خلافت اگر کامیابی اور ناکامی کے اگر ہم ڈکشنری کے تصور کے ساتھ پرکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ اس کو ناکام تحریک کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات محض جو ہے وہ اس بنیاد پہ کامیابی اور ناکامی کا دائرہ کار نہیں طے کرتے کہ وہ اپنے جو مقاصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب، بلکہ اس نتائج کو بھی دیکھا جاتا ہے جو مستقبل کے اندر جا کر ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کامیابی کا کوئی دائرہ کار جو ہے وہ متعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ جو کامیابی کا جو دائرہ کار ہے وہ مسلمانوں کا تحریک خلافت کا اس لحاظ سے تاریخ ساز قرار دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے جہاں کھڑے تھے تحریک خلافت کے شروع ہونے سے پہلے، وہاں پر جا کر مسلمان اس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد۔ تو اس طرح کہتے ہیں تحریک خلافت کا جو کامیابی کا جو ایک کرٹیکل انالیسس کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ مسلمان طاقت کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے، اپنے فکر کے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جہاں کھڑے تھے تحریک خلافت کے قیام سے پہلے یا آغاز سے پہلے، تحریک خلافت کے بعد اس کو ہم جہاں دیکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تحریک خلافت مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ واضح فرق نظر آتا ہے تو پھر ہم سوچ اور فکر کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں، عمل کے تحت دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوچ اور فکر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو یہ تھی کہ کسی انگریز کی آواز کو بھی سن کر جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ آواز کو بھی جو ہے وہ دبا دیا کرتے تھے کہ کہیں ان کی آواز جو ہے وہ انگریزوں کے کانوں تک پہنچ کر ان کے لیے قتل کا کوئی سبب نہ بن جائے یا ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے کا سبب نہ بن جائے۔ تو یہ وہ ایلیمنٹ آف فیئر تھا امنگ دا مسلم ریگارڈنگ دا برٹشر۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایسی قوم جو کہ کسی انگریز کی ایک کی آواز کے سننے پر اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ایسی حدود اور قیود کے اندر پابند کر لے کہ جہاں پر انگریزوں کی ان کو تک رسائی، ان کی آواز کی بھی رسائی نہ ہو سکتی، ان کے بچوں کی آواز کی رسائی نہ ہو سکتی، تو اس کے لیے ایک ایسے عمل کو اختیار کر لینا کہ جہاں پر جو ہے وہ بغاوت کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان کے اندر کوئی سرگرمی کے لحاظ نہیں بلکہ برطانیہ کے تخت و تاج کے خلاف عمل قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس عمل کو اختیار کرنے کے لحاظ سے انہوں نے جو سرگرمیاں اختیار کی وہ کسی ایلیمنٹ آف فیئر کے تحت اختیار نہیں کی، بلکہ وہ اپنی اس جبلت کے تحت کی کہ جہاں پر وہ اپنی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے خلافت کو بچانے۔ بولی اماں محمد علی کی بیٹا خلافت جہاں خلافت میں نثار کر دو تو میں یہاں پر زندگی کو قربان کرنے کا، شہادت کا جو جذبہ ہے، تو اس طرح وہ ایک ایلیمنٹ آف فیئر کا جو پیمانہ تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور ڈیڈیکیشن ود دا اسلام کا جو لیول ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ، ایک پرائمرلی جو ایک ریزن قرار دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک سوچ اور فکر اور عمل کی جو تبدیلی ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی کا جو ہے وہ ایک شاخسانہ بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر
انگریزوں کا خوف ختم نہ ہوتا تو مسلمانوں کے اندر وہ کبھی جذبہ ہی نہ پیدا ہوتا وہ عمل اختیار کرنے کا جو پاکستان کے قیام کا سبب بنا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ نے آزادی کی جنگ لڑنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے مخالف قوتوں کے خلاف سرگرم عمل ہونا پڑتا ہے، اس کے خلاف اپنے اتحاد اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، منظم ہونا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ طرح کہ آزادی کی جنگ انگریزوں کے خلاف اور ہندوستان کے ہندوؤں کی میجورٹی کے خلاف لڑنا جو ہے اس کے بغیر تو آزادی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ جو تحریک خلافت ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جذبے کو پیدا کر دیا کہ جہاں پر آپ آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی کا جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح کہ انگریزوں کا خوف ختم ہو گیا اور جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو وہ جذبہ ان کے اندر اسلام کے ساتھ اور اپنی آزادی اور خود مختاری کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گیا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ کبھی تحریک پاکستان کامیاب نہ ہوتی اگر تحریک خلافت کبھی شروع نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ مسلمانوں کے اندر وہ وحدت اور وہ اتحاد اور وہ قربانی اور وہ جہاد اور ان کا سرشار ہونا جو ہے جیسے پہلو جو ہے وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو اس طرح کہتے ہیں دیٹ از دا گریٹسٹ امپورٹنس آف دا خلافت موومنٹ، جس کی وجہ سے ہم اسے تاریخ ساز واقعہ قرار دیتے ہیں۔ پھر جو تحریک خلافت کے بہت سے دیگر جو پہلو ہیں وہاں پر ہم اس کو اگر انالیسس کے طور پر دیکھتے ہیں، میں سب سے بڑا اس کا جو پہلو ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کے بغیر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے آپ کے پاس قیادت بھی چاہیے، ورکر بھی چاہیے، سیاسی سرگرمیاں سر انجام دینے کی طاقت اور صلاحیت چاہیے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کا یہ تمام کا تمام پہلوؤں سے فقدان تھا۔ قیادت کا تصور یا وہ چند مسلمان زوما تک محدود تھا، ورکر اور رہنما سیاسی ورکر جو ہے وہ کسی ہر شہر اور ہر گلی اور کونے کے اندر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا قیادت کرنے کے لحاظ سے۔ لیکن تحریک خلافت کا جو سب سے اہم پہلو مسلمانوں کو سیاسی طاقت دینے کا جو آئینہ دار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کے نتیجے کے اندر پھر کوئی ایسا علاقہ نہ رہا، شہر گلی محلہ کے جہاں پر تحریک خلافت کے تحت جو ہے وہ سرگرمی اختیار نہ کی۔ اور جب آپ سرگرمی اختیار کر لیتے ہو بالکل سیاسی سرگرمی، تو پھر آپ کو قائد بھی مل جاتے ہیں، ورکر بھی مل جاتے ہیں، نظریہ بھی مل جاتا ہے، اور اس طرح برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کو ایک سیاسی طور پر جو ہے وہ طاقت حاصل کرنے کا، یعنی قیادت بھی مل جائے، ورکر بھی مل جائے، اور وہ ایک منشور کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لحاظ سے سرگرمیوں کا تجربہ بھی حاصل کر لے۔ یہ تمام پہلو اگر مسلمانوں کو کہیں نظر آتے ہیں تو تحریک خلافت کے نتیجے کے اندر نظر آتے ہیں، اور یہی وہ پہلو ہیں جس کو حاصل کیے بغیر جو ہے وہ کامیابی کا کوئی معنی و مفہوم مسلمان برصغیر پاک و ہند کے اندر حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کا اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اس کی مسلمانوں کو عملی نتائج کے لحاظ سے اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کا تحریک خلافت کے نتیجے کے اندر جا کر جو ایک انگریزوں نے مسلمانوں سے مطالبات تو نہ اس کے تسلیم کرنے آگے سر خم کیا، لیکن وہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے سیاسی طور پر جلد سے جلوس کرنے کے لحاظ سے اور اپنے منشور کے ساتھ وابستہ ہونے کی، وہ انہیں طاقت کا احساس ہو گیا، اور جس کی وجہ سے آئندہ جا کر ہندوستان کے اندر جو انہوں نے اصلاحات کا جو پروگرام ایجنڈا بنایا وہ اس بنیاد پہ بنایا کہ جو ہاسٹیلٹی کا جذبہ انگریزوں سے مسلمانوں کا تحریک خلافت کی وجہ سے پیدا ہو چکا، اس ہاسٹیلٹی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی ایک ایسے عمل سے روکا جائے کہ جہاں پر وہ مزید کسی کو جنگ آزادی کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ پیدا نہ کر دیں انگریزوں کے خلاف، تو ان کے مطالبات کو ایک ایویپوریٹ کرنے کا یا ان کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ انگریزوں سے ہم آہنگ رکھنے کا ایک تصور پیدا ہوا۔ یہی وجہ کہ جو ہمیں 1924 کے بعد کی جو اصلاحات ہیں جتنی بھی نظر آتی ہیں اس کے اندر مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے ساتھ انگریزوں کا وابستہ ہونا نظر آتا ہے، چاہے وہ سائمن کمیشن رپورٹ ہو، چاہے وہ گول میز کانفرنسز ہوں، یا وہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کا ایکٹ ہو، تو مسلمانوں کو جو ہے حتیٰ کہ جو مونٹیج چیمسفورڈ ریفارمز ہیں جو فوری طور پر 1919 کے تحریک کے بعد میں نظر آتی ہے، تو وہاں پر بھی جا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی سوچ اور فکر کی طاقت کا دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کا جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر، اور پھر جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جو اس کی مخالف ایک معاشرتی قوت کے طور پر جو ہے آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا گروہ ہندوؤں کا تھا، مسلمانوں کو جو جب وہ یہ کہتے تھے کہ اورنگزیب کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا 1857 کی جنگ آزادی کا، ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا جو وشودی سنگٹن اور جیسی تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو کچلنے کا ایک راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، آریہ سماجی تحریکیں، تو ان کے بدلے کے اندر تحریک خلافت کا پیدا ہو جانا جب وہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے لیے بھی پیغام تھا کہ آپ جتنا زیادہ عملی جدوجہد کا کوئی تصور اینٹی مسلم بناؤ گے تو مسلمانوں کے پاس بھی اب جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کا جو وہ احساس پیدا ہو گیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کوئی
کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ طاقت کا استعمال کر کے جو وہ اپنے حقوق کا یا اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے بھی پیغام تھا کہ آپ جتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف وائلنس کرو گے، مسلمان اب اس وائلنس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی رد عمل دینے کی طاقت جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہم تحریک خلافت کو اس پہلو سے، میں نے جو آغاز میں کہا تھا کہ جو کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے کہ آپ نے جو مطالبات کیے کیا وہ آپ کو انگریزوں نے مان لیے، تو وہ نہیں ہے ناکامی کا تصور، لیکن اس کو کامیابی کا تصور اس پیمانے پر جو وسیع پیمانے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے جو نتائج ہیں مسلمانوں کے، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دیٹ واز the greatest success of the Muslim in the subcontinent خلافت موومنٹ۔ اور اس کا اگر ہمیں احاطہ کرنا چاہیں تو ایک ہی جملہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور وہ یہ کہ تحریک پاکستان کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر مسلمانوں نے تحریک خلافت نہ چلائی ہوتی۔ That is the greatest contribution of the خلافت موومنٹ in terms of the creation of پاکستان۔ تو جب یہ گریٹسٹ رول ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو تاریخ ساز عمل کا حصہ یقینی بنا طور ہم انالیسس کے طور پر جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔